السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و قارئین، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج اسلامک نالج ود حافظ اویس بن الطاف۔ تو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ اویس بن الطاف۔ تو پیارے دوستو، آج آپ کے سامنے جو چھوٹا سا موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے افسوس کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، وہ قرآن جو ہمارا مقتدا بن کر آیا تھا، جو ہمارا ہادی بن کر آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہدی للناس، یہ عام انسانوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، یہ ساری انسانیت اور تا قیامت تک آنے والے جو بھی انسانیت ہے، جس بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لیکن افسوس، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کے بارے میں بہت بڑے مفسرین اور علامہ البانی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے مفسرین جن کے میں نام لینا یہاں پہ چاہوں تو گن نہ سکوں، تو انہوں نے کہا کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم نے اپنی انفرادی زندگی سے نکال دیا، ہم نے اپنی اجتماعی زندگی سے اس کو نکال دیا، ہم نے اپنے گھروں سے اس کو نکال دیا۔ افسوس کہ جب ہماری بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے سر پر تو ہم قرآن رکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ہم یہ قرآن نہیں دے کے بھیجتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضائل صحابہ اور حیات الصحابہ کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ ایک صحابی تھے تو ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا، ان کی شادی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، میں نے ان کو سورۃ الواقعہ سکھلائی ہے مجھے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو قرآن کریم کی 27ویں پارہ کی سورۃ الواقعہ جو یہ یاد کر لیتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقے بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ افسوس کہ اس قرآن کو ہم تعویذ بنا کر گلوں میں تو لٹکا لیتے ہیں، افسوس کہ اس کو ہم دھو دھو کر تو پلاتے ہیں، یہ طاقوں میں تو سجایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی میں سے یہ نکل چکا ہے۔ میرے دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیر شخص وہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص؟ فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ افسوس کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اس کو سکھاتا ہے، جو قاری ہے، جو متعلم ہے، جو معلم ہے، اس کو ہم بڑی حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا بیٹا، جب 4 بیٹے ہوں یا ہماری اولاد ہو، ان میں سے ایک حافظ بن رہا ہو اور 3 ڈاکٹر بن رہے ہوں، تو ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، دیکھو 3 ڈاکٹر بن رہے ہیں، کیسی بات ہے، اور یہ تو حافظ بن رہے تو لوگوں سے روٹیاں لے کر کھائے گا۔ لیکن میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، دوسروں کو اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ میرے دوستو، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، آئے روز دوست رابطہ کرتے ہیں، آئے روز دوست اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ تعویذات ہیں، ہمارے گھروں میں فلاں چیز ہے، ہمارا رزق بند ہو گیا ہے، ہمارے فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ کوئی رزق کی بندش نہیں ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی آپ کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ اس کو زندگی میں اپنی زندگی کا شعار بنا لے، کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر آپ کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ اس میں اتنی طاقت ہی اللہ نے نہیں رکھی کہ وہ آپ کا رزق بند کر سکے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، یہ جو ہمارے گھر میں نحوست ہے، یہ ہمارے جو بچے ہمارے نافرمان ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے، اور یہ سارے کا سارا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، قرآن کو چھوڑنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی کو جو آپ لے کر آئے تھے، جس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، اس کو چھوڑنا جو ہے، یہ میرے دوستو حقیقت میں ہمارے لیے باعث گمراہی بن چکا ہے، باعث حسرت بن چکا ہے۔ رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، جسم میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور طرح طرح کی تکالیف ہیں جو ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ وعدتاً اور میں عقیدتاً نہیں کہہ رہا، میں بصیرتاً کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں۔ رب اکبر کی قسم، خدا کی قسم، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ اصحاب جو قرآن کو لے کر، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اصحاب پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، وہ آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، وہ شخصیت بن کر آج بھی زندہ ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو گئے، آخرت کے عظیم میناروں پر پہنچ گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن ہم
آج خاک کی پستیوں کے اندر ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے میرے دوستوں کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دی ہے۔ افسوس کی مقام یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر سے، اپنے اسکولز اور کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نے قرآن کی وہ آیات کو پس پشت ڈال دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، اے مومنو تم اپنی جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور تو تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ ہم نے یہ چیزیں اپنے اسکول کالجز یونیورسٹی سے نکال دی ہیں بالکل، جس کی وجہ سے آج ہماری جو نسل ہے میرے دوستو وہ ہماری بالکل نافرمان ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں القرآن حجت اللہ علیہ کا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے لیے دلیل بنے گا، نور بنے گا، روشنی بنے گا، یا تمہارے خلاف روشنی جو ہے وہ دلیل اور ایک برہان ہوگا۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، انسان مر جاتا ہے، انسان قبر کے اندر جاتا ہے، حشر کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا، جس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، ساریاں حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، تو فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے۔ میرے دوستو آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں دوبارہ بہاریں لے کر آئیں، اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آئیں، ہماری گھروں کے اندر سے یہ پریشانیاں نکل جائیں، یہ جس کو آپ تعویذات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے فلاں بندے نے تعویذ جو ہے وہ ڈال دی ہیں، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی قدر ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس شخص کے گھر کے اندر اس کو سیکھا سکھلایا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان، جنات، کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہمارے جو بہت سارے یہ فرقے بن چکے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل سنت ہے، وہ اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی ہیں، یہ وجہ بننے کی بیسیکلی وجہ صرف کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دی، ہم نے قرآن کو کبھی کھول کر پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی اچھے طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے مولوی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ہم اپنے مسلک کی عالم کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ہم اپنے مسلک کی ذاکر کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن ہم رب کے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے۔ اب اللہ کے قرآن کو ایک دفعہ کھول کر دیکھیں۔ میں آپ سے بہت زیادہ میں بصیرتاً یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کے اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فرقے مٹ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے، روشنی کیا ہے، کون اچھائی پر ہے، کون برائی پر ہے، آپ کو ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے لیے قرآن سب سے بڑی حجت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ پیغمبر اہل بیت علیہم الرضوان کی زندگیاں ہیں۔ تو میرے دوستو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آؤ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کے چلتا ہوں، اس بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جب آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو جب آپ اسکول میں بھیجتے ہیں تو اسکول کی جو اس کی کتابیں ہیں وہ اس نے بیگ میں ڈال کے پیچھے ڈالی ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور جب آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجتے ہیں تو اس بچے نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک سادہ سی مثال رکھ دی ہے کہ یہ جو اسکولز کی تعلیم ہے آپ پڑھیں، لیکن یہ ساری کی ساری یہیں پر رہ جائیں گی، لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ جو صاحب قرآن ہے، یہ جو سپارہ آپ اپنے سینے سے لگا کر جاتے ہیں، یہ آپ بعد میں قبر میں جائیں گے، آپ بعد میں حشر میں جائیں گے، یہ آپ کا سفارشی بن کے پہلے وہاں پہ کھڑا ہو۔ تو میرے دوستو آؤ قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ قرآن کو اپنے اولاد کی زندگیوں میں، اپنی گھروں کے اندر، اپنی عورتوں کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر اس کو، اللہ کے حکم کو نافذ کریں، قرآن پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اور جو نہیں جانتے وہ علماء سے ہم اس کو سیکھیں اور اس کے بارے میں اپنی محبت پیدا کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اصحاب پیغمبر سے محبت کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔